بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آہستہ آہستہ مغیرہ کے قتل کی خبر تمام اندلس میں مشہور ہو گئی۔ دور دراز کے شہروں کی خفیہ جماعتوں پر اس خبر سے ایک مایوسی چھا گئی۔ غرناطہ کے عوام نے بھی یہ محسوس کیا کہ ان کا ایک مضبوط بازو ٹوٹ گیا ہے۔ تاہم جنگل کے مجاہدین کو مغیرہ کے کم سن لیکن ہونہار بیٹے نے اہل ثابت کر دکھایا۔ ایک دن سرحد کے عیسائی گورنر نے ان پر اچانک حملہ کر دیا۔ مغیرہ کا بیٹا بدر پیچھے ہٹتا ہوا انہیں پہاڑی علاقے کی ان دشوار گزار گھاٹیوں میں لے آیا جہاں اس کا ایک ایک تیر انداز دشمن کے 100 سپاہیوں پر بھاری تھا۔ عیسائی پہاڑوں میں آدھی سے زیادہ فوج ضائع کرنے کے بعد جنگل کی طرف ہٹنے لگے۔ جنگل میں بدر کے تیر انداز پہاڑوں کی نسبت کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہوئے اور نصرانیوں نے جلد ہی یہ محسوس کیا کہ وہ آگ سے نکل کر آتش فشاں پہاڑ کے دہانے پر پہنچ گئے ہیں۔ گھنے درختوں میں چھپے ہوئے سپاہیوں کے تیروں کے سامنے ان کی کچھ نہ چلی اور وہ 6000 کی فوج میں سے صرف 1500 سپاہیوں کے ساتھ پسپا ہوئے۔ نصرانی سپہ سالار تیروں کی بوچھاڑ میں اپنی بچی کچی جمعیت کے ساتھ راہ فرار اختیار کر رہا تھا کہ ایک درخت پر سے بدر کے کسی سپاہی نے اس کے گھوڑے پر چھلانگ لگا دی اور دونوں لڑھکتے ہوئے زمین پر آ رہے۔ نصرانیوں نے اپنے سپہ سالار کو ایک بار گرتا دیکھ کر دوبارہ پیچھے مڑ کر دیکھنے کی جرت نہ کی۔ وہ بدحواس ہو کر منتشر صورت میں ادھر ادھر بھاگ نکلے۔ کوئی آدھ میل بھاگنے کے بعد ان کے سامنے ایک گہری کھڈ تھی۔ چاروں طرف سے مایوس ہو کر ان میں سے کوئی 200 آدمی گھوڑوں سے کود کر کھڈ میں اتر پڑے اور دوسروں نے اپنی تلواریں پھینک دیں۔ بدر بن مغیرہ نے چند سپاہیوں کو کھڈ میں اترنے والوں کا تعاقب کا حکم دے دیا اور ایک دستہ اسیروں کی نگرانی پر متعین کر دیا۔ یہ معرکہ آفتاب کی پہلی شعاع کے ساتھ شروع ہوا تھا اور سپہر کے قریب بدر کے 2000 سپاہی عیسائی فوج کے زخمیوں اور قیدیوں کے لباس پہن کر اور انہی کے گھوڑوں پر سوار ہو کر ایک بڑی مہم کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ غروب آفتاب سے کچھ دیر قبل سرحد پر فرڈینینڈ کی مملکت کے ایک اہم شہر کے باشندے اپنے فاتح جرنیل کے استقبال کی تیاریاں کر رہے تھے جب شفق کی سرخی شام کی سیاہی پر غالب آ رہی تھی۔ دروازے کے برج سے ایک سپاہی نے بلند آواز میں کہا، وہ آ گئے، کاؤنٹ سینٹ یاگو زندہ باد، کاؤنٹ سینٹ یاگو زندہ باد۔ چاروں طرف سے صدائیں بلند ہوئیں، گرجوں کی گھنٹیاں بجنے لگیں، عورتیں اور مرد ہزاروں کی تعداد میں شہر کے دروازے سے باہر جمع ہو گئے۔ شہر کا پشم ان کے درمیان پھولوں کے ہار لیے کھڑا تھا۔ جوں جوں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز قریب آ رہی تھی، خوشی کے نعرے بلند کرنے والوں کا جوش و خروش بڑھ رہا تھا۔ اچانک گرد کے بادلوں میں سے ایک سوار جس کی سفید قبا ہوا میں لہرا رہی تھی نمودار ہوا۔ اس نے شہر کے دروازے کے قریب پہنچ کر گھوڑا روکا اور پیچھے دیکھنے لگا۔ آن کی آن میں 2000 سوار دروازے پر جمع ہو گئے۔ اہل شہر پر تھوڑی دیر کے لیے سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ انتہائی پریشانی کی حالت میں سمٹ کر ادھر ادھر ہٹ گئے۔ سفید پوش سوار نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور فضا میں اللہ اکبر کی صدائیں گونجنے لگیں۔ شہر کے پشپ نے کانوں پر اعتبار نہ کرتے ہوئے سفید پوش سوار کے پرچم کو غور سے دیکھا۔ اس پر صلیب کے بجائے ہلال کا نشان تھا۔ اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پھولوں کا ہار گر پڑا۔ سننے والے اللہ اکبر کے نعرے سن رہے تھے، دیکھنے والے حملہ آوروں کے رہنما کے ہاتھ میں ہلالی پرچم لہراتا ہوا دیکھ رہے تھے، لیکن بیشتر اس کے کہ وہ اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں پر اعتبار کر کے حرکت میں آتے، بدر بن مغیرہ کے 2000 جانباز کھلے دروازے سے شہر میں داخل ہو چکے تھے۔ کچھ دیر بعد جب سینٹ کاؤنٹ یاگو کے چند سپاہی جو جان بچا کر جنگل سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے شہر کے قریب پہنچے تو انہیں بھاگتے ہوئے شہریوں کی زبانی معلوم ہوا کہ شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا ہے۔ آدھی رات سے قبل بدر بن مغیرہ مال غنیمت میں سے سونے چاندی کے علاوہ سامان رسد اور مویشیوں کی خاصی تعداد حاصل کر کے شہر سے نکل چکا تھا۔ غنیمت کا مال 500 سواروں کے سپرد کر کے اس نے آس پاس کے چھوٹے چھوٹے شہروں اور بستیوں کا رخ کیا۔ اگلی صبح جب اس کے تھکے ہوئے سپاہی جنگل میں اپنی قیام گاہ کی طرف واپس ہوئے تو ان کے آگے آگے مویشیوں کے ریوڑ اور مال غنیمت سے لدے ہوئے گدھے اور خچر تھے۔
حملے سے ایک رات قبل یہ بات سینٹ یاگو کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی تھی کہ اسے اگلی رات ان لوگوں کی قید میں گزارنی پڑے گی جن کے متعلق اس کے 6000 جانباز مریم مقدس کے بت کے سامنے یہ حلف اٹھا چکے تھے کہ وہ ان کے آخری آدمی تک کو موت کے گھاٹ اتارنے سے پہلے واپس نہیں آئیں گے۔ اسے یہ امید نہ تھی کہ وہ اس درجہ ہوشیاری کے ساتھ اس غیر متوقع حملے کا مقابلہ کریں گے۔ اس نے دوران جنگ میں ایک سفید پوش سوار بجلی کی طرح جنگل کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک گھوڑا بھگاتے اور اپنی فوج کے پیادہ سپاہیوں اور سواروں کو ہدایات دیتے دیکھا تو اپنے دل میں کہا کہ ان کا نیا رہنما مغیرہ سے کم خطرناک نہیں۔ اس نے ساری رات انتہائی بے چینی کی حالت میں کروٹیں بدلتے گزار دی۔ وہ کھانا جو بدر کے آدمیوں نے اسے پیش کیا تھا ابھی تک ویسے ہی پڑا ہوا تھا۔ پہرے دار اس کے منصب کا لحاظ کرتے ہوئے اس کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آئے، اور جب کوئی اس کی دلجوئی کے لیے زبان سے کوئی فقرہ نکالتا تو وہ بے اختیار یہ پوچھ بیٹھتا، عقاب کون تھا؟ اب وہ کہاں ہے؟ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ مریم مقدس کی قسم، وہ انسان نہیں۔ کبھی کبھی وہ غصے کی حالت میں چلا اٹھتا، اب میں واپس جا کر کیا منہ دکھاؤں گا؟ تم مجھے قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ چونکہ قید ہوتے وقت اس نے اپنی عزت کی قسم کھا کر بھاگنے کی کوشش نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا، اس لیے بدر کے سپاہیوں نے اسے عام قیدیوں کی طرح بیڑیاں نہ پہنائیں، نہ اسے غیر مسلح کیا گیا۔ تاہم جب اس نے اپنا خنجر نکال کر اپنے سینے میں مارنے کی کوشش کی تو ایک سپاہی نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے، اور اس کی چیخ و پکار پر چند سپاہیوں نے اسے زبردستی غیر مسلح کر دیا۔ بدر کے نائب نے اس کی حفاظت کے لیے 2 پہرے دار مقرر کرتے ہوئے کہا، جب تک ہمارا امیر واپس نہیں آتا ان کی جان کی حفاظت ہمارا فرض ہے۔ اگلے دن دوپہر سے کچھ دیر قبل بدر کی واپسی پر جنگل کی خاموش فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ کاؤنٹ سینٹ یاگو ساری رات بے آرامی سے کاٹنے کے بعد اپنے خیمے سے باہر نکل کر ایک درخت کی ٹھنڈی چھاؤں میں سرسبز گھاس پر لیٹ کر گہری نیند سو رہا تھا۔ لوگوں کے نعرے سن کر وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھا۔ بدر بن مغیرہ زرہ کے اوپر سفید قبا پہنے اور آنکھوں کے سوا اپنا چہرہ نقاب میں چھپائے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی سفید قبا پر جگہ جگہ خون کے نشان تھے۔ سینٹ یاگو نے اپنے نقاب پوش حریف کو چند بار سر سے پاؤں تک دیکھنے کے بعد کہا، کاش میرے ہاتھ تمہارے چہرے کے نقاب تک پہنچ سکتے اور میں یہ دیکھ سکتا کہ مجھے اپنی زندگی میں بدترین شکست دینے والا کون ہے۔ بدر نے جواب دیا، ایک سپاہی کو فتح اور شکست سے بے نیاز ہو کر لڑنا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا، مجھے تم سے ان سے بہتر سلوک کی توقع تھی۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان کی قسم کا احترام کیوں نہیں کیا گیا اور ان کے ہتھیار کیوں چھینے گئے ہیں؟ ان کا گھوڑا اور ان کے ہتھیار انہیں واپس دے دو، باقی سپاہیوں کی زنجیریں کھول دو اور ان سب کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر سرحد کے پار پہنچا دو۔ سینٹ یاگو نے پریشان سا ہو کر سوال کیا، کیا آپ کے سپاہیوں سے ہم یہ توقع رکھیں کہ ہمیں سرحد کے پار پہنچا کر ہم پر پیچھے سے تیروں کی بارش نہیں کی جائے گی؟ بدر نے قدرے ترش لہجے میں جواب دیا، نہیں، یہ صرف آپ لوگوں کو شیوا ہے۔ بدر کے نائب نے آگے بڑھ کر آہستہ سے کہا، لیکن میں انہیں فدیہ لیے بغیر چھوڑنے کی وجہ نہیں سمجھ سکا۔ تمہارے خیال میں فدیہ کیا ہو سکتا ہے؟ کم از کم 50,000۔ ہم اس سے 100 گنا زیادہ وصول کر چکے ہیں۔ جاؤ انہیں سرحد کے پار پہنچا دو۔ جب چند برس بعد ان کے خالی خزانے دوبارہ بھر جائیں گے ہم انہیں دوبارہ یہاں تشریف لانے کی دعوت دیں گے۔ اب مجھے اور میرے ساتھیوں کو آرام کی ضرورت ہے۔ بدر یہ کہہ کر قلعے کی طرف چل دیا۔ اس فتح کے بعد بدر بن مغیرہ کو سینٹ یاگو کا دیا ہوا نام سرحدی عقاب آہستہ آہستہ زبان زد عام ہونے لگا۔ اس نام کے ساتھ شجاعت کے سینکڑوں افسانے منسوب ہونے لگے۔ نصرانی توہم پرست یہ کہتے تھے کہ سرحدی عقاب کوئی مافوق الفطرت انسان ہے جسے بیک وقت باغیوں کے جنگل اور اس کے کئی کوس دور نصرانیوں کی بستیوں اور شہروں میں لڑتے دیکھا گیا تھا۔ فرینیڈینڈ کی مملکت سے اس کی شہرت کی داستانیں غرناطہ تک جا پہنچی۔ علماء نے اسے اسلام کا غازی کہا، شعراء نے عالی نسب شہزادیوں کے ساتھ اس کے عشق و محبت کے فرضی افسانے قلم بند کیے۔
ادیبوں نے اپنی کتابوں میں اس کی صورت اور سیرت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ دور دراز کے چرواہے اور کسان بھی جب دن بھر کی محنت کے بعد اپنے گھروں کو واپس ہوتے تو وہ ایسی باتیں مشہور کر کے کہ انہوں نے سرحدی عقاب کو فلاں وقت فلاں جگہ دیکھا ہے، خوش عقیدہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتے۔ سینٹیاگو فرڈینینڈ کے چند منظور نظر بہادروں میں سے ایک تھا، اور اس کی عبرت ناک شکست کے بعد اس کے دل میں جنگل کے نئے اور پراسرار دشمن کے خلاف فوری اقدام کی خواہش پیدا نہ ہوئی۔ فرڈینینڈ نے سرحد کے پار کوئی نئی فوج بھیجنے سے پہلے اپنے سرحدی مورچوں کو مستحکم کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ 2 سال کی تیاری کے بعد فرڈینینڈ نے فتح کی توقع سے زیادہ اپنی قوت کے مظاہرے اور لوگوں سے سرحدی عقاب کے متعلق احساس مرعوبیت دور کرنے کے لیے چند مہمیں روانہ کیں، لیکن ان حملوں کا انجام سینٹیاگو کے حملے سے مختلف نہ تھا۔ فرڈینینڈ سمجھ چکا تھا کہ سرحدی عقاب اپنے نشیمن میں بہت خطرناک ہے، لیکن اس کے پاس اتنی جمعیت نہیں کہ وہ جنگل سے باہر نکل کر اس سلطنت کے کسی علاقے پر قبضہ کر سکے۔ اس لیے اس نے اپنی توجہ غرناطہ کے اس آخری اسلامی سلطنت کو ختم کرنے پر مبذول کر دی جس کے عوام نہ صرف اس کے باج گزار ہو کر رہنے کے خلاف تھے بلکہ اپنی کھوئی ہوئی عظمت دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے تھے۔ بدر بن مغیرہ ان حالات سے فائدہ اٹھا کر اپنی طاقت کو منظم کرتا رہا۔ مختلف شہروں کی خفیہ جماعتوں کے لوگوں کو جب آہستہ آہستہ یہ پتہ چلا کہ سرحدی عقاب مغیرہ کے نوعمر بیٹے کے سوا اور کوئی نہیں، تو ان میں سے بعض شوق جہاد میں اپنا گھر بار چھوڑ کر اس کے ساتھ آ ملے۔ قرطبہ کے مہاجرین میں سے بشیر بن حسن، جس نے بہت چھوٹی عمر میں فن جراحت اور طب میں اپنے خاندان کی پرانی شہرت کو 4 چاند لگا دیے تھے، اس کے لیے بہت بڑا معاون ثابت ہوا۔ قرطبہ اور اشبیلیہ کے حاکم اس کے زیر علاج رہ چکے تھے۔ قسطلہ کا ولی عہد ایک مرتبہ گھوڑے سے گر کر بری طرح زخمی ہوا تو فرڈینینڈ نے اسے قسطلہ بلا بھیجا۔ ولی عہد کے شفا یاب ہونے پر فرڈینینڈ اور ملکہ ازبیلا نے اسے شاہی طبیب کا عہدہ قبول کرنے کی دعوت دی، لیکن اس نے یہ پیشکش ٹھکرا دی اور واپس قرطبہ چلا آیا۔ معزز سامعین، یہ وہ دور تھا جب یورپ کے بادشاہ اور حکمران بھی مسلمان طبیب اور ڈاکٹروں کے محتاج ہوتے تھے۔ طب اسلامی میں مسلمانوں نے وہ کمال حاصل کیا تھا کہ یورپ کی یونیورسٹیوں اور کتابوں میں آج بھی ان کے علوم و فنون جھلکتے ہیں۔ 2 سال بعد جب اسے بدر بن مغیرہ کا خط ملا تو اس نے اپنے شاندار محل میں رہنے پر ایک مجاہد کے ساتھ جنگل کی زندگی کو ترجیح دی۔ الزغل کے ساتھ ملاقات کے 2 ماہ بعد غرناطہ کی سرحد کے چند علاقے جو سرحدی عقاب کے پہاڑ اور جنگل کے ساتھ متصل تھے، غرناطہ کے حکمران ابو الحسن نے ایک خفیہ حکم نامے کی روح سے بدر بن مغیرہ کی تحویل میں دے دیے۔ لگان کی وصولی، شعبہ عدل اور دوسرے خانگی معاملات کے ساتھ بدر بن مغیرہ نے کوئی تعلق نہ رکھا۔ تمام محکمے اس نے سرحد کے ناظم کے پاس رہنے دیے اور سرحد کی چوکیوں کا انتظام اور نئے دفاعی مورچوں کی تعمیر کا کام اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ فوج کے چند قابل اعتماد افسروں کے سوا کسی اور کو یہ علم نہ تھا کہ ان کا سالار اعظم وہی نوجوان ہے جسے باقی اندلس کے لوگوں کی طرح غرناطہ کے مسلمان بھی سرحدی عقاب کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ایک دن سرحد کے ناظم نے سرحدی سپاہیوں کے سامنے اعلان کیا کہ اس کی درخواست پر سرحدی عقاب نے انہیں چند دن اپنے جنگل میں تربیت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ میں تمہیں 200 کی ٹولیوں میں یکے بعد دیگرے وہاں بھیجوں گا۔ مجھے امید ہے تمہارے لیے اس کی تربیت بہت کارآمد ہوگی۔ سپاہیوں کو جنگ کے نئے طریقے سیکھنے سے زیادہ جنگل کے شاہین کو دیکھنے کی خوشی تھی۔ جنگل میں بدر بن مغیرہ کا نائب منصور بن احمد سرحدی عقاب کے بھیس میں ان کا استقبال کرتا اور انہیں چند دن جنگل اور پہاڑ کی جنگ کے نئے طریقے سمجھانے کے بعد واپس بھیج دیتا۔ غرناطہ کی سرحد کی مورچہ بندیوں کے متعلق فرڈینینڈ نے اپنے خدشات کا اظہار کیا تو ابو الحسن نے اسے کہلا بھیجا کہ یہ تمام انتظامات سرحدی عقاب کے حملے سے بچنے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ ابو الحسن کے اس جواب کے علاوہ فرڈینینڈ کے اطمینان کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس سرحد سے اس کی مملکت کے شہروں کی طرف جانے والی شاہراہوں پر آمد و رفت کی معمولی پابندیوں میں کوئی نیا اضافہ نہیں ہوا تھا۔ قرطبہ، قسطلہ اور دوسرے شہروں کے تاجر حسب سابق فرڈینینڈ کے حکام کا پروانہ راہداری دکھانے پر اس سرحد کو عبور کر کے غرناطہ کے شہروں میں جا سکتے تھے۔ ایک رات قسطلہ کے شاہی محل کے ایک کمرے میں ملکہ ازابیلا اور شاہ فرڈینینڈ زرنگار کرسیوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔
دونوں کے چہرے پر گہرے تفکر کے آثار تھے۔ ملکہ نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ میرے خیال میں غرناطہ کا خراج اتنی بڑی رقم نہیں جس کے لیے آپ اس قدر فکر مند ہوں۔ بادشاہ نے جواب دیا، ملکہ میں خراج کے لیے پریشان نہیں، جتنی رقم مجھے ابو الحسن بطور خراج ادا کیا کرتا تھا اس سے کئی گنا زیادہ مجھے سرحدی چوکیوں پر خرچ کرنی پڑتی ہے، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ ابو الحسن کا خراج دینے سے انکار اس بات کا ثبوت ہے کہ اسے اپنی قوت پر بھروسہ ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ آج غرناطہ کے تخت کا دوسرا دعوے دار نہیں۔ اب تک ہماری کامیابیوں کی زمان ہماری تلوار سے زیادہ مسلمانوں کی آپس کی پھوٹ تھی۔ یہ سن کر ملکہ نے کہا، اگر غرناطہ کے مسلمان متفق ہو گئے ہوں تو بھی مجھے یہ امید نہیں کہ وہ ہمارے خلاف سر اٹھائیں گے۔ انہیں قرطبہ، تلتیلیہ اور اشبیلیہ کے باغیوں کا انجام بھولا نہیں ہوگا۔ بادشاہ کہنے لگا، ملکہ تم اس زمانے کی باتیں کر رہی ہو جب ہسپانوی، بربری اور عربی نسل کے مسلمان آپس میں برسر پیکار تھے۔ ہمارے اسلاف نے اپنی قوت سے زیادہ ان کے انتشار سے فائدہ اٹھایا تھا اور اسپین کے 3 حصوں پر قابض ہو گئے تھے، ورنہ میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اگر ہماری طرح وہ بھی ایک ہو جاتے تو ہم ان کے مقابلے میں فتح حاصل کر سکتے تھے۔ ملکہ جواب دینے لگی، یہ مریم مقدس کی نظر عنایت تھی، نعوذ باللہ، کہ وہ آپس میں بٹ گئے۔ کاش مریم مقدس کی نظر عنایت سے قرطبہ اور تلتیلیہ کی طرح غرناطہ کے مسلمان بھی آپس میں بٹے رہیں، ورنہ میں جانتا ہوں کہ ان کا اتحاد بڑے سے بڑے دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا کرتا ہے۔ یہ منتشر ہوں تو ہوا کے معمولی جھونکوں کے سامنے ریت کے انبار ثابت ہوتے ہیں، اور اگر یہ متحد ہو جائیں تو بڑے سے بڑے طوفانوں کے لیے ایک ناقابل تسخیر چٹان ثابت ہوتے ہیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ غرناطہ کے چند علماء انہیں اسلام کے نام پر ابھارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر یہ صحیح ہے تو میں ابو الحسن کے ان الفاظ کو ایک کھوکھلی دھمکی نہیں سمجھتا کہ اب ہمارے دار و ضرب میں خراج کے لیے سونے اور چاندی کے سکوں کے بجائے فولاد کی تلواریں بنتی ہیں۔ یہ سن کر ملکہ نے کہا، لیکن اگر غرناطہ میں خانہ جنگی کے امکانات نہ ہوں تو بھی ہمیں اپنی فوجی قوت کے استعمال سے پس و پیش نہیں کرنا چاہیے۔ میں دشمن کو تیاری کا موقع دینے کی قائل نہیں، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، لیکن کاؤنٹ سینٹ یاگو کی حماقت سے ہمارے سپاہیوں کی شہرت کو جو دھبا لگا تھا اسے ہم آج تک نہیں دھو سکے۔ ملکہ کہنے لگی، کیا سرحدی عقاب کو ایک خود مختار حکمران تسلیم کر کے ہم اس کے ساتھ غرناطہ کے خلاف کوئی معاہدہ نہیں کر سکتے؟ نہیں، بلکہ مجھے ڈر ہے کہ اگر ابو الحسن نے ہمارے خلاف بغاوت کا اعلان کیا تو وہ بلا تعمل اس کا ساتھ دے گا۔ ایک فوجی افسر کمرے میں داخل ہوا اور جھک کر سلام کرنے کے بعد بولا، ابو داؤد حاضر ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ فریڈینینڈ نے برہم ہو کر کہا، ہم نے حکم دیا تھا کہ اسے فوراً ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ فوجی افسر الفاظ سے زیادہ آواز سے مرعوب ہو کر جلدی سے باہر نکل گیا۔ ملکہ نے کہا، آپ کو کیا بھروسہ ہے کہ ابو داؤد غرناطہ جا کر بھی ہمارا وفادار رہے گا؟ بادشاہ نے جواب دیا، مغیرہ کو پکڑوانے کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے ہمارا اعتماد حاصل کر چکا ہے، لیکن غرناطہ کے ایوان شاہی تک اس کی رسائی شاید اس قدر آسان نہ ہو۔ ابو داؤد کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی عمر 45 کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی۔ شکل و صورت سے اور رنگ سے وہ عربی اور ہسپانوی نسل سے مخلوط معلوم ہوتا تھا۔ اس کی داڑھی آدھی سے زیادہ سفید ہو چکی تھی، لیکن اس کے چہرے پر نوجوانوں کی سی تازگی تھی۔ وہ سیاہ جبہ اور سفید عمامہ پہنے ہوئے تھا۔ ابو داؤد نے آگے بڑھ کر پہلے بادشاہ اور پھر ملکہ کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور 2-3 قدم پیچھے ہٹ کر ادب سے کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے خالی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ ابو داؤد نے جھجکتے ہوئے کہا، غلام کو حکم عدولی کی جرت نہیں، لیکن یہ ضرور عرض کروں گا کہ اپنے بادشاہ اور ملکہ کے سامنے کھڑا ہونا بھی میرے لیے بہت بڑی عزت ہے۔ فریڈینینڈ نے مسکراتے ہوئے کہا، بادشاہ اور ملکہ تمہیں بیٹھنے کا حکم دیتے ہیں، غلام کو سرتابی کی مجال نہیں۔ یہ کہہ کر ابو داؤد کرسی پر بیٹھ گیا۔ فریڈینینڈ نے کہا، ابو داؤد، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قدرت کے اشارات تم پر ہمارے مقدس راہبوں سے پہلے ظاہر ہوتے ہیں۔ ہم تمہاری ذہانت کا ایک اور امتحان لینا چاہتے ہیں۔ بتاؤ وہ مشکل جو آج ہمیں درپیش ہے کیا ہے؟ ابو داؤد نے جواب دیا، اگر یہ غلام اپنے آقا کے سامنے اپنی معمولی عقل و دانش کا مظاہرہ کرے تو یہ بھی ایک گستاخی ہوگی۔ بہرحال حضور کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ شاید شہنشاہ والا کی یہ خواہش ہے کہ ان کا ادنا غلام غرناطہ جائے۔
فرڈینینڈ نے کہا، اگر تم ایک راہب کا لباس پہن کر ہمیں یہ جواب دیتے تو ہم اسے تمہاری روحانیت کا کرشمہ سمجھتے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ تم اپنی عقل سے زیادہ کسی چیز کے قائل نہیں۔ بتاؤ تم نے یہ اندازہ کیسے لگایا کہ تمہیں ہم غرناطہ بھیجنا چاہتے ہیں؟ غلام کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ ابو الحسن نے خراج دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کے بعد غلام کو یہ معلوم ہوا کہ شہنشاہ والا نے امراء کا یہ اجلاس برخاست ہونے کے تھوڑی دیر بعد اپنا ایلچی میرے پاس بھیج دیا۔ میرے لیے سمجھنا مشکل نہ تھا کہ ایسے حالات میں مجھ سے کیا توقع کی جا سکتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اگر ابو الحسن کے خلاف مجھے آپ کسی مورچے پر بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ صرف غرناطہ ہی ہو سکتا ہے۔ تو تم نے یہ بھی سوچ لیا ہوگا کہ اس مورچے پر تمہیں کیا کرنا ہے۔ ہاں، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ غرناطہ میں انتشار برپا کرنے کے لیے تخت کا دوسرا دعوے دار پیدا کرنا ضروری ہے، اور حضور کا غلام غرناطہ جا کر ہی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ دوسرا دعوے دار کون ہو سکتا ہے۔ الزغل کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ الزغل کے متعلق میری رائے یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے بھائی کا ساتھ دے، لیکن کیا میں وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتا؟ بعض اطلاعات سے پتہ چلتا ہے کہ ابو الحسن کے ایک بیٹے سے کام لیا جا سکتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ ابو عبداللہ کو یہ خدشہ ہے کہ اس کا باپ اس کے سوتیلے بھائی کو ولی عہد بنائے گا۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ابو الحسن اپنی نصرانی بیوی کو زیادہ چاہتا ہے۔ فرڈینینڈ نے مسرت سے اچھلتے ہوئے کہا، تو پھر تم کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ اگر عبداللہ کو خدشہ ہے تو تم اس کا خدشہ یقین میں تبدیل کر سکتے ہو۔ کل ہی روانہ ہو جاؤ۔ جب تک کہ میں آپ کی افواج کے لیے شہر کے تمام دروازے نہیں کھول دیتا، وہاں پر مجھ پر معمولی شبہ میرے ارادوں کو خاک میں ملا دے گا۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو ایک پناہ گزین ثابت کر کے سرحد عبور کروں۔ غرناطہ پہنچ کر مجھ سے زیادہ میری بیوی اور میری لڑکیاں آپ کی حکومت کے مظالم کی داستانیں بیان کریں گی تاکہ ہم پر کوئی شک نہ کرے۔ بیوی کو میں اس لیے بھی ساتھ لے جانا چاہتا ہوں کہ اس کی وساطت سے ابو الحسن کے حرم تک میری رسائی آسان ہو جائے گی۔